الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کے خالق ہیں. اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ذی روح اس کے خالق بھی اللہ ہے. اور وہ چیزیں جو چیزیں انسان نے مشکل کر دیں تو اس کے خام مال اور اس کے اجزاء کے خالق بھی اللہ ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اندر کچھ خواص رکھے ہیں. وہ خواص اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھیڑیے کی فطرت بدل گئی تو یہ جھوٹا ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین نے بھیڑیے کی فطرت کے اندر جو چیز رکھی ہے وہ ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین نے مردوں کے اندر جو خواص رکھے ہیں وہ خواص الگ ہیں، عورتوں کے اندر جو خواص رکھے ہیں وہ الگ ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مردوں کے ہاں ولادت ہو گئی تو یہ جھوٹ ہے. یہ وہ حقائق ہیں جن حقائق کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج سے چاند جیسی کرنیں آ رہی تھیں تو وہ جھوٹا ہوگا. کوئی یہ کہے کہ چاند سے سورج کی تپش آ رہی تھی تو وہ جھوٹا ہوگا. کوئی یہ کہے کہ پانی سے آگ لگ گئی تو یہ غلط ہوگا. اور کوئی یہ کہے کہ آگ سے پانی جیسی آبیاری ہو رہی ہے تو غلط ہوگا. یہ مشاہدات ہیں جن مشاہدات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ حقائق ہیں جن حقائق کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور ہر چیز کے کچھ خواص رکھے. اس کی فطرت کے اندر کچھ چیزیں رکھیں. جب تک انسان ان خواص کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرتا رہے گا تو وہ چیزیں مفید ہوں گی، اور اگر ان کے خلاف ان کو استعمال کرنا شروع کر دے گا تو وہ چیزیں نقصان دہ ہوں گی. حتیٰ کہ انسان بھی جو چیز بناتا ہے
اور اس بنانے والے شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیٹلاگ دے، اور اس کیٹلاگ کی ہدایت کے مطابق جو اس کو استعمال کرے گا وہ چیز کارگر ہوگی، اور اگر جو اس کے خلاف استعمال کرے گا وہی چیز مہلک ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بجلی کو اللہ نے پیدا کیا، پیتل کو اللہ نے پیدا کیا، کانچ کو اللہ نے پیدا کیا، تانبے کو اللہ نے پیدا کیا، پلاسٹک کو اللہ نے پیدا کیا، لوہے کو اللہ نے پیدا کیا، لکڑی کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ساری اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ اب انسان نے اس کو ایک خاص شکل دے کر اپنی تجربات کی بنیاد پر اس نے بلب بنا لیا اور تار بنا لیا، اس تار کے اندر اللہ کی پیدا کی ہوئی بجلی کو دوڑا دیا۔ اب اس کے استعمال کا ایک طریقہ بتلا دیا گیا کہ آپ بلب ہولڈر میں لگائیے اور کنیکشن آپ جو ہے بٹن کے ساتھ دیجئے تو یہ بلب جل جائے گا، جب بٹن آپ آن کریں گے یہ بلب جل جائے گا، یہ مفید ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بجلی تو بلب کو جلاتی ہے لہذا بلب کو منہ میں پکڑ لے، اپنی 2 انگلیاں سوئچ کے اندر ڈال دے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا زور کا جھٹکا پڑے گا کہ اس کے نتیجے کے اندر بھیجا پاش پاش ہو جائے گا، یا اگر ڈی سی کرنٹ ہے تو وہ چپکا لے گا۔ تو اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ خون ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ یہ انسان کے مشاہدات ہیں جن مشاہدات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی وہ بڑی عجیب غریب آیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے مرد کو بھی پیدا فرمایا ہے، عورت کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور دونوں کے الگ الگ خواص رکھے۔ اب کوئی آدمی مرد کے خواص کو عورت کے اندر منتقل کرنا چاہے، عورت کے خواص کو مرد کے اندر منتقل کرنا چاہے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا فطرت کا باغی کوئی نہیں ہوگا، اور اس کا انجام ویسے ہی ہوگا جیسے کہ کوئی آدمی بلب کو منہ میں رکھ کے اور اپنی دونوں انگلیاں سوئچ کے اندر لگا دے۔ اے سی کرنٹ ہوگا تو اس کا انجام وہ ہوگا، ڈی سی کرنٹ ہوگا اس کا انجام وہ ہوگا۔ تو آج ہم نے جب اسلام سے رشتہ توڑا اور اسلامی تعلیمات کو فراموش کر دیا تو اس کے نتیجے کے اندر ہم کو فطرت کے عین مطابق جو اصول ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ ایک آدمی کو بیماری ہو جائے، بخار ہو جائے، اس کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، اب وہ میٹھی چیز کھا رہا ہے اس کو کڑوی لگ رہی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم نے شریعت کے اصولوں سے سر منہ انحراف کیا، شریعت کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، اس سے ناواقف ہو گئے، تو کامن سینس کی باتیں بھی اب سمجھ میں نہیں آئی، اور ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے تھنکرز کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ فلسفیانہ، بہت زیادہ اعلیٰ دماغ کی باتیں کر رہے ہیں، عقل مندی کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فطرت کے خلاف، عقل مندی کے سراسر خلاف باتیں۔ اب آپ بتائیے، ایک آدمی نے ایک چیز ایجاد کی، اس ایجاد کی ہوئی چیز کے اصولوں کے خلاف کوئی آدمی کرے تو ہم کہتے ہیں بے عقلی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل مندی یہ ہے کہ اس کے موجد نے جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق اس کو استعمال کرو۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی چولہے کے اندر کھانا ٹھنڈا کر لے اور فریج کے اندر کھانا گرم کر لے، کہیں گے کہ میاں آپ بیوقوف ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جو اس کائنات کے خالق ہیں، ان کائنات کو چلانے کے جو اصول اللہ نے بیان کیے ہیں، اس اصول کے خلاف بات کرنا عقل مندی یا بیوقوفی؟ ان تمام مثالوں کے بعد تو ایک بچہ بھی کہے گا پرلے درجے کی بیوقوفی ہے کہ اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی بات کی جائے۔ تو
اب اللہ رب العالمین نے جب اس مرد کو پیدا فرمایا، اس عورت کو پیدا فرمایا، ان دونوں کے الگ الگ خواص رکھے، ان دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں رکھی، اور الگ الگ ذمہ داریاں رکھنے کے بعد مقام کے اعتبار سے دونوں کو اللہ رب العالمین نے جنت کا مستحق قرار دیا، دونوں کو اللہ رب العالمین نے مساوات کا وہ حق دیا جس کا حق کوئی دے نہیں سکتا۔ اب لفظ مساوات استعمال کر کے اور اس کی نقیض کے اندر استعمال کیے جائے، اس سے زیادہ بیوقوفی اور حماقت کیا ہوگی؟ تو عربی کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات حق کی جائے لیکن مقصود باطل ہو۔ لفظ مساوات استعمال ہوتا ہے، آزادی نسواں استعمال ہوتا ہے، حقوق نسواں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان تمام الفاظ سے اس کا اصل معنی مقصود نہیں ہوتا، اس سے مراد فتنہ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، اس سے مراد فطرت کے خلاف بغاوت ہوتی۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو پیدا فرمایا، اس انسان کے خالق اللہ ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ جانتے ہیں کہ مرد کے اندر کیا خواص رکھے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور عورتوں میں کیا خواص رکھے ہیں اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ رکھی۔ اس کائنات کے خالق اللہ ہیں تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان دونوں کی ذمہ داریاں رکھنے کے اندر، دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے اندر اس پوری انسانیت کا فائدہ ہے، اور اگر ان ذمہ داریوں کو نبھائیں گے نہیں تو پوری انسانیت خودکشی کر لے گی، پوری انسانیت تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گی اور تباہی کے گڑھے میں گر جائے گی۔ اب آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ شریعت نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، اور اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق مردوں نے غصب کر لیے، اسی طریقے سے یہ مولوی فنڈامنٹلسٹ ہیں، شریعت کے اندر عورت کو زج کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں کیا صحیح ہیں یا غلط؟ تو ہم اگر تاریخ کی اوراق گردانی کرتے ہیں تو اوراق گردانی کے بعد نظر آتا ہے کہ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا اور جو ذمہ داریاں دی وہ عین فطرت ہے، اور اس مقام سے ہٹ کر کوئی بات کی جائے وہ فطرت کے خلاف بغاوت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عورت اللہ رب العالمین کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کرنے سے پہلے اس کا حال یہ تھا کہ دنیا کے اندر عورت موجب ننگ و عار تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ عورت کا حال تو یہ تھا کہ رومۃ الکبریٰ جو ان کی بڑی سلطنت تھی روم کی، وہاں پر بڑی بڑی نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر عورتوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام سے پہلے کی عورت تھی، اور آج بھی اور کل بھی اور اس سے پچھلے ماضی کے اندر بھی عورت کو رسوا ہی کیا جاتا تھا۔ عورت کے اوپر پابندی تھی کہ وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، عورت کے اوپر پابندی تھی کہ وہ ظلم سہے، اس کا ظلم سہنا اس کا حق ہے، اور عورت کا حال تو یہ تھا کہ اس عورت کو جیسے ایک خام مال ہوتا ہے اس طرح فروخت کیا جاتا تھا، اور عورت ایک ایسی چیز تھی جیسے کہ بازاری بکری ہوتی ہے کہ جو بھی اس سے استمتاع کرنا چاہے کر لے۔ اس سے زیادہ ذلت کا کیا مقام ہوگا؟ ہندو مذہب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت یہ ناگن ہے، اور پوری دنیا کے پاپ کا ذریعہ یہ عورت ہے۔ ایک پوری داستان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورت کو کون سا مقام دیا؟ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے عورت کو مقام کیا دیا کہ الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ تم دونوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عورتوں کے حقوق کا جب تعین اور اس کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو اس کو مقام جب دیا گیا تو اس مقام کے اندر اس کو گھر کی ملکہ بنا کے بٹھا دیا،
اور اس کے لیے جو احکامات اور ذمہ داریاں دی اس کی فطرت کے مطابق تھیں، جو ذمہ داریاں وہ سہ سکتی تھی، جس کے نتیجے کے اندر ایک بیلنس معاشرہ وجود میں آتا تھا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹا ہے، ایک گھر سے باہر کی زندگی ہے، ایک گھر کے اندر کی زندگی ہے۔ گھر کی زندگی گھر کے باہر کی زندگی کے لیے معاون بنتی ہے۔ اگر گھریلو زندگی کے اندر کوئی نا اتفاقیاں ہو، کوئی انتشار ہو، تو اس انتشار کے نتیجے کے اندر باہر کی زندگی متاثر ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی باہر سے پریشان حال آئے اور گھر کے اندر اگر اس پیسفل ماحول ہو، عمدہ ماحول ہو، تو وہ باہر کی پریشانی بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر باہر سے پریشانی نہیں، باہر سے خوش ہو کے آئے اور گھر کے اندر ایک آفت بچی ہوئی ہو، تو وہ تھک کے چور چور ہو جاتا ہے۔ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارے روز کے مشاہدے کی باتیں۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کو ذمہ داری دی امور خاندانی سے متعلق۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو ذمہ داری دی بچوں کی پرورش سے متعلق، عورت کو ذمہ داری دی شوہر کی دیکھ ریکھ سے متعلق۔ اب یہ دو ذمہ داریاں ہیں، ایک باہر کی ذمہ داری، ایک اندر کی ذمہ داری۔ ان دونوں ذمہ داریوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فضائل بیان کیے، حتیٰ کہ ایک صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول، مرد تو ہم سے آگے سبقت لے گئے اور وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور فلاں فلاں نیکیاں کرتے ہیں، ہم تو وہ نہیں کر پاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گھر میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتی ہو تو اس کے نتیجے کے اندر تم کو فضیلت وہی حاصل ہو جائے گی، بغیر کیے نیکی دی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر بہترین افراد فراہم گھر کا ماحول کرتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے تو معاشرے کے اندر کرپٹ لوگ وجود میں آئیں گے، اور کرپشن ہی کرپشن ہو جائے گا، اور پھر ایک انسان کا دم جیتے جی گھٹنے لگے گا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ایک حکم ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ اگر غور کریں گے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جب ذمہ داریاں سمجھ میں آ گئیں، یہ فطرت کے قوانین سمجھ میں آ گئے، تو میری اگلی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ اگلی بات کیا ہے کہ دیکھیے، گھر کا سکون یہ موقوف ہے اس بات پر کہ میاں بیوی ان دونوں کے اندر آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، ایک دوسرے کے مزاج شناس ہوں، ایک دوسرے کے قدردان ہوں، اور ایک دوسرے کے اندر ہی فنا ہو۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ممکن ہوگا کہ جو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت پہ قدر کی جا رہی ہو، کہ بیوی کو اپنا شوہر اچھا لگ رہا ہے اور شوہر کو اپنی بیوی اچھی لگ رہی ہے، اور شوہر کو بیوی کب اچھی نہیں لگتی اور بیوی کو شوہر کب اچھا نہیں لگتا، تو اس کو اللہ رب العالمین نے بڑے عجیب غریب انداز سے بیان کیا کہ دیکھو ہم تمہارے خالق ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مرد کا میلان عورت کی طرف ہے، عورت کا میلان مرد کی طرف ہے، اور اس میلان کو تکمیل کرنے کے لیے ایک ذریعہ رکھا ہے وہ نکاح، اور اس کے علاوہ تمام ذریعوں کو بند کر دیا۔ اب جب نکاح کے ذریعے سے بیوی حاصل ہو گئی اور شوہر حاصل ہو گیا، تو اس کے بعد دونوں اگر پاک دماغ ہوں گے، پاک قلب ہوں گے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی نعمت ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے وقتوں میں جب پردہ اور حیا تھی تو دیکھنے میں آیا کہ کالی کلوٹی دلہن ہے، انتہائی خوبصورت میاں ہے، اور دونوں ہنس خوش کے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہے خوب اچھی زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت بنائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس فطرت کے مطابق اس پیسفل لائف کے لیے دو پہرے دار بٹھا دیے، ایک پہرا آنکھوں میں بٹھا دیا، ایک پہرا اللہ رب العالمین نے پردے کا بٹھا دیا۔ اب یہ دو پہرے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے کہ اسلام نے آنکھوں کی حفاظت کا کیا حکم دیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ جب آنکھیں بھٹکتی رہیں گی تو بھٹکنے کے نتیجے کے اندر روزانہ ایک نئی شکل آئے گی تو اپنی حاصل شدہ شکل کے اوپر قدر نہیں ہوگی. اور جب دل کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا تو ایک بستر کے اوپر بھی لیٹ کے پھر بھی جو دل نہیں ہوں گے، ایک کا دل کہیں ہوگا، ایک کا دماغ کہیں ہوگا. یہ دارالفتہ میں جائیے، آپ حیران ہو جائیں گے، فتووں کی 75% تعداد انہی بنیادوں پر. تو اللہ رب العالمین نے ایک حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنین کو کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور عورتوں کو کہہ دیجئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے. یہ در حقیقت اللہ رب العالمین نے پیسفل لائف کے لیے ایک بنیادی اصول دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر پرسکون رہو. اس پرسکون رہنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ تمہاری آنکھیں نہ بھٹکیں. اور دوسری طرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ یہ عورت کی طرف مرد کا میلان ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اصول بیان کر دیا کہ عورت کو چاہیے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے. وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھر میں ٹھہری رہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے طریقوں طور طریقے اپنا کے گھر سے باہر نہ نکلے، بناؤ سنگار کر کے. اس کے بعد دوسرا حکم کیا دیا کہ اگر بوقت ضرورت تم کو نکلنا پڑ رہا ہے تو اس بوقت ضرورت نکلنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. یہاں پر لوگ ایک اور تماشا کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی منہ کا پردہ نہیں. اگر قرآن کریم کی اس آیت پہ غور کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کے معنی ہیں جلابیب، یہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں. اور یدنین علیہن، کہ پورے وجود کے اوپر اس چادر کو سرکا دیا جائے. تو ظاہر سی بات ہے جب چادر پورے وجود پہ پڑ رہی ہوگی تو منہ اور غیر منہ کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اور مزے کی بات دیکھیے کہ لوگوں کو منہ اور غیر منہ کی بحث میں تو مزہ آ رہا ہے، لیکن عورت اپنا سینہ چاک کر کے جا رہی ہے، اپنی آستینیں کاٹ کے جا رہی ہے، اس پہ بحث کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. اس پہ تو بحث کی جا رہی ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو بتاؤ سینے کے پردے پہ تم نے کیوں کمنٹس نہیں دیے؟ ہاتھوں کے پردے پہ تم کمنٹس کیوں نہیں دے رہے ہو؟ وہ جو کرتیاں پہن کے ان کے سائڈوں سے نظر آ رہے ہیں اس پہ کمنٹس کیوں نہیں دے رہے ہو؟ چھوٹی پتلونیں پہن کر پوری جو ہے پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں اس پہ کمنٹس کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اس پہ کیوں بحث کر رہے ہو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کے اندر چہرہ داخل نہیں؟ یہ خبث باطن کی دلیل ہے. تو اللہ رب العالمین نے پیسفل لائف کے لیے دو بنیادیں دی کہ دیکھو مرد کا میلان عورت کی طرف ہے، عورت کا میلان مرد کی طرف ہے. اس میلان کے لیے ہم نے ایک واحد ایسا پاکیزہ راستہ رکھا ہے جس کا نام ہے نکاح. اس نکاح کے ذریعے نسل انسانی کی افزائش ہوگی اور بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. اور جب دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہوں گے تو پھر معاشرے کے اندر جو افراد وجود میں آئیں گے وہ ایسے افراد ہوں گے کہ ہر فرد اپنی ذات کے اندر ایک مثالی نمونہ ہوگا. لیکن اگر دونوں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ کہ دماغ کے اندر خمار چڑھ گیا، دماغ کے اندر فضولیات چڑھ گئی. اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے جو بنیاد بنائی وہ بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لو، دوسرا یہ کہ تم اپنے گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھو. تو جب یہ حال رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا تمہاری آنکھوں سے کوئی حسین عورت ٹکرا گئی یا کسی حسین عورت کی آنکھوں سے کوئی حسین مرد ٹکرا گیا، اب اس کے دل و دماغ کے اندر اس کی طرف میلان ہے، شوہر اچھا نہیں لگ رہا، بیوی اچھی نہیں لگ رہی. یعنی بدقسمتی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، ان کے دوست بھی ساتھ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. تو اب دوست کی بیوی ان کو پسند آ گئی اور بیوی کو دوست پسند آ گیا. اس کا انجام یہ ہوا کہ 2 بچے کی ماں نے اور 2 بچے کے باپ نے طلاق دے کے ایک دوسرے سے شادی کی. یہ حرم کے اندر جہاں پر انسان گناہوں سے توبہ کرنے جاتا ہے، جہاں اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے جاتا ہے، وہاں پر جا کر ایسی بہکانے والی حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ ہے بے پردگی کا انجام. اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ان واقعات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا.
تو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت بڑی سختی والی ہے، بڑی سختی والی ہے۔ ارے شریعت تم پر مہربان ہے، اللہ جانتے ہیں کہ میں نے تم مردوں کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ جانتے ہیں میں نے تم عورتوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور تم دونوں کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ایک میلان رکھا ہے، اور اس میلان کا حل تمہارے لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ تم شادی کر لو، شادی کرنے کے بعد اگر تمہارے مزید خواہش ہو رہی ہے تم دوسری کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، لیکن گناہ کا راستہ اختیار نہ کرو۔ اور آج بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ ایک خاتون ایک بزرگ کے پاس گئی، کہا مولوی صاحب تعویذ دے دیجئے، میرا میاں دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، اگر کرنا چاہ رہا ہے تو کر لینے دو۔ تو کہنے لگی کہ دیکھو اگر تم اس کی اجازت نہیں دو گی تو یہ 40 گناہ کریں گے۔ تو وہ عورت کہہ رہی ہے مجھے معلوم ہے میرے شوہر کے بے شمار عورتوں سے تعلقات ہیں، مجھے یہ سب برداشت ہے، لیکن بیوی میں ایک ہی رہوں گی۔ مزاج بدل گیا، فطرت کے خلاف بغاوت اٹھ گئی۔ اب فطرت کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب آپ دیکھیے اس کا انجام کیا ہوا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ یہ باور کرایا گیا عورت ظلم سہ رہی ہے، حالانکہ یہاں پر مردوں نے چالاکی کا مظاہرہ کیا، مسلمان مرد نہیں، یورپی مردوں نے، مغربی مردوں نے عورت کو آزادی کا چکمہ دیا، اور آزادی کا چکمہ دے کے اس کو نفسیاتی طور پہ بیمار کر دیا۔ اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آج اسلام کے علاوہ باقی جگہ پر کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو نفسیاتی طور پہ بیمار نہ ہو، چاہے جتنی باتیں کر لے، جتنی چرب زبانی کا مظاہرہ کر لے، لیکن وہ نفسیاتی بیمار ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ اب آپ دیکھیے کہ عورت اگر اپنے شوہر کی خدمت کرے تو کہتے ہیں یہ قدامت پسندی ہے۔ عورت کو چکمہ دیا اور اس سے کہا گیا کہ آؤ تم کو ہم آزادی دیتے ہیں، ہم تمہیں عزت دیتے ہیں، آئیے عزت ہم دیکھتے ہیں یورپ میں چل کے۔ بھنگنے، روڈ کی صفائی کرنے والی عورتیں، یہ عزت ہے۔ گھر کی صفائی اگر کرے تو یہ بے عزتی ہے، یہ قدامت پسندی ہے۔ روڈ کی صفائی کرے اور گندی نگاہیں اس پہ پڑے تو یہ آزادی ہے۔ جتنے واش روم ہیں، ایئرپورٹس کے واش روم دیکھ لیجئے یا کوئی اور واش روم جو پبلک پلیس کے واش روم ہے، اس کی ذمہ داری عورتوں کے سپرد ہے۔ یہ عزت ہے، یہ آزادی ہے۔ اور آگے چلیے، گھر کا واش روم صاف کرے تو یہ قدامت پسندی۔ اور آگے چلیے، یہی عورت ہم کو نظر آتی ہے سیلز گرلز کے طور پہ، اشتہاروں کی زینت کے طور پہ، اس کے اعضائے پوشیدہ کی نمائش کر کے اس عورت کو کے ذریعے سے مال بیچا جاتا ہے۔ یہ آزادی اور یہ عزت ہے عورت کو۔ یہ عورت اگر اپنے بچوں کو کھانا پکا کے کھلائے، اپنے شوہر کو کھانا پکا کے کھلائے، اپنے ساس سسر کو کھانا پکا کے کھلائے تو کہتے ہیں قدامت پسندی ہے، لیکن یہی عورت اگر کوکنگ کرے بازار کے اندر کھڑی ہو کے تو کہتے ہیں یہ آزادی۔ اور گندی نگاہیں، اللہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت اللہ جانتا ہے، انسان چاہے جانے نہ جانے، گندی نگاہیں پڑ رہی تو یہ آزادی ہے۔ پھر مزید آگے چلیے، اگر یہ عورت اپنے گھر کی دیکھ ریکھ کے تو غلط ہے، لیکن ایئر ہوسٹس بن کے اور برہنہ لباس کے اندر، نیم برہنہ لباس کے اندر خدمت کرے تو کہتے ہیں آزادی۔ یہ آزادی کے نام پر عورت کو کس ظلم کی چکی میں پسوا دیا گیا۔ شوکیس کی زینت عورت ہے۔ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے؟ آئیے اس کا انجام بھی دیکھ لیتے ہیں۔ شوہر آفس میں مصروف، بیوی آفس میں مصروف۔ اب اولاد کیا کرے؟ ڈے کیئر سینٹر ہیں جہاں پر اولاد کی پرورش ہو رہی ہے۔ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے محروم اولاد تیار ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب آزادی ہوگی، شتر بے مہاری ہوگی، تو ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ مرد کی دوستی ہو گئی وہاں اپنی آفس میں کسی خاتون سے، عورت کی دوستی ہو گئی اپنے آفس میں کسی مرد سے۔
دونوں آفس سے تھک کے آئے، آنے کے بعد سینڈوچ یا ہائے بائے، دونوں گاڑیاں لے کے نکل گئے۔ یہ زندگی؟ جانوروں کی زندگی شاید اچھی ہوگی۔ پھر اس کے صلے میں کیا مل رہا ہے؟ اس کے صلے میں یہ مل رہا ہے کہ یہ ہماری خرابیاں تو دنیا کے میڈیا پہ نشر کی جاتی ہیں، چاہے وہ ہماری خرابی ہو نہ ہو، انہی کی خرابیاں وہ ہمارے اوپر تھوپی جاتی ہیں، انہی کا پروپیگنڈا، انہی کی سازشیں ہمارے سر پہ، مسلمانوں کے معاشرے کے سر پہ تھوپی جاتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اس ذہنی انتشار اور ذہنی پریشانی کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ٹیلی ویژن کے اندر لڑائی جھگڑا دیکھ رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے پسٹل لے کے جاتے ہیں، کلاس میں اپنے ہم عمر لڑکوں کو چھوٹ کر دیتے ہیں۔ یہ قدم قدم پہ اسکولز میں واقعات ہو رہے ہیں۔ 12 سال کا لڑکا، 14 سال کی لڑکی ماں باپ بن رہے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو پارک کے اندر بیٹھے ہوئے ملے اور معلوم کیا گیا تو معلوم یہ ہوا پپا بھی آفس گئے ہوئے، ممی بھی آفس گئے ہوئے، یہ شام کو آئیں گے لہذا ہم پارک میں وقت گزار رہے ہیں۔ اب دنیا بھر کا تعفن پارک کے اندر جمع ہو رہا ہے، اس سے جو نسل پروان چڑھ رہی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنی ذمہ دار نسل ہوگی۔ بظاہر تو یہ دور کے ڈھول سہانے جو کہا جاتا ہے وہ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے کہ کتنے ٹینشن کے اندر زندگیاں گزر رہی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سکون کا لفظ بھول چکے ہیں، خاندانی اقدار بھول چکے ہیں، دادا دادی کا پیار بھول چکے ہیں، نانا نانی کا پیار بھول چکے ہیں، ممی پپا کا پیار بھول چکے ہیں، چچا چچی کا تصور بھول چکے ہیں، خالہ خالو کا تصور بھول چکے ہیں، خاندانی شرافت بھول چکے ہیں۔ تو پھر یہ تو درندے ہوئے، بھیڑیا، بکری اور جو ہے دمبا، جس طرح ان کی نسل افزائش ہوتی ہے اسی طرح نسل افزائش ہو رہی ہے، اور وہ چیزیں ہمارے معاشرے میں لانا کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور لوگ بظاہر چونکہ ایک یقینی بات ہے کہ جنسی میلان رکھا ہے تو بظاہر تو اچھا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایک گرل فرینڈ ہے، میرے ساتھ ایک بوائے فرینڈ ہے، بظاہر تو اچھا لگ رہا ہے، بڑا کھلا ماحول ہے، بڑا فراق دلی سے زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتلائیے کہ جن بچوں کو ڈے کیئر سینٹر میں پالا تو انہوں نے اس کے صلے میں کیا دیا کہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں جمع کروا دیا، اور اولڈ ہاؤسز میں جمع کروانے کے بعد سارا سال ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرے بچے مجھ سے ملنے آئیں گے، اور وہ بچے تشریف لاتے ہیں، گلدستہ پیش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کی محبت۔ پھر ان کو منانا پڑتا ہے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کیا بنانا پڑتا ہے؟ والد کا دن، والدین کا دن۔ حالانکہ مسلمان کا ہر دن والدین کا دن۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس کو مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر 70 مرتبہ دیں گے 70 مرتبہ دیا جائے گا، لیکن ذائقہ خراب ہو گیا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بے پردگی کا ایک سیلاب ہے، چلا جا رہا ہے، بد نگاہی کا ایک سیلاب ہے، چلا جا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی تعلیمات سامنے نہیں ہیں تو اس وجہ سے اور جری ہو گئے، اور اس میں میڈیا بڑا کردار ادا کر رہا۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم میں تو کہا جائے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی اور بے غیرتی عام ہو جائے، تو ان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر رسوائی مقدر ہے اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ان کے لیے منتظر ہے۔ تو جو لوگ چند پیسے کمانے کے لیے میڈیا کے اندر انتہائی بے غیرتی کو عام کر رہے ہیں، بے پردگی کو عام کر رہے ہیں، بے حیائی کو عام کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آگ ان کے گھروں کو جلا کے نہیں رکھ دے گی، وہ آگ ان کے گھروں کو بھی جلائے گی۔ ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کے ساتھ بدکاری کی جائے گی۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یورپ اس کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے گرل فرینڈ لے کے آئیں گے اور گناہ کریں گے اور پھر تڑپیں گے، لیکن آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ وہ امریکہ گئے اور وہاں پر دیکھا، نماز سے فارغ ہوئے دیکھا ایک آدمی رو رہے ہیں،
تو ان کو بڑا رحم آیا، وہ قریب ہو گئے، اور قریب ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں خود مسافر ہوں لیکن ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک بہت بڑی شخصیت کا نام بتایا، کہا کہ وہ شخصیت کا جو گھر ہے اس کے برابر میں میرا مکان ہے۔ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا پورا گھر اجڑ چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا ذرا بتائیے کیسے؟ کہنے لگے کہ جب میں آیا تھا تو ہمارے آپس میں اتنی محبتیں تھیں، ہمارا گھر گلشن تھا، ہمارا گھر جنت نظیر تھا، لیکن جب میں آیا تو میرے پڑوس میں ایک سکھ رہتا تھا، میری بیوی کو اس سے عشق ہو گیا، میری بیوی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ پھر اس کے بعد میرا بیٹا میری بیٹی میرے پاس رہ گئے تھے، کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر اس کو ایک گرل فرینڈ سے تعلق ہو گیا، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اب لے دے کے میری بیٹی رہ گئی تھی، اب وہ بیٹی رات میں دیر سے آنے لگی، تو جب دیر سے آنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تم دیر سے نہ آؤ، تو اس نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا، مجھے شٹ اپ کیا اور کہا پپا آئندہ میری پرسنل لائف میں آپ دخل نہیں کیجیے گا۔ کہنے لگے کہ میں تو باپ ہوں، لیکن جب 2-3 دفعہ میں نے پھر دیکھا، پھر میں نے اس کو ٹوکا تو اس نے فون کر کے پولیس کو بلا لیا اور مجھے ہتھکڑیاں لگوا دی، اور کہنے لگے کہ میں نے پھر اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی، اس کے بعد اس نے مجھے معاف کیا ہے۔ تو آج گھر پورا موجود ہے، دولت ساری موجود ہے، لیکن گھر کی حقیقی دولت لٹ چکی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ عبرت کی باتیں، ذرا سا رک کر سوچیں، جذبات سے نکلیے، پروپیگنڈے سے متاثر ہونا چھوڑیے، قرآن کو دیکھیے، اسلامی تعلیمات کو دیکھیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر قدم پر ہمارے سکون کا انتظام کیا گیا ہے۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میرے استاد حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب لدھیانی مدظ اللہ العالی نے متوجہ فرمایا کہ ہمارے محلے کے اندر کوئی گھر ہے جس گھر کے اندر شوٹنگ ہوتی ہے، اور اس شوٹنگ کے اندر بہت ہی بے حیائی کے مناظر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ تو اہل محلہ سے میری درخواست ہے کہ دیکھو، اتنی بڑی جامع مسجد قریب ہے، اتنا بڑا جامعہ قریب ہے، بے حیائی کرنی ہے تو کسی غار میں جا کے کرو، اور یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، امت کے ہر فرد کو معاف کر دیا جائے گا لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میرے استاد محترم وہاں تشریف لے گئے، ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو جو نا اس سے پر ڈے 3000 روپے یا کچھ ملتے ہیں۔ یہ 3000 نہیں، یہ 3000 کے انگارے، اور اہل محلہ کی بچیاں وہاں سے گزرتی ہیں اور ایسے ایسے مناظر اور شوٹنگ ہوتی ہے، تو لہذا میری محبت سے درخواست ہے کہ اہل محلہ کے اگر کوئی سرکردہ یہاں لوگ موجود ہیں، ان کی خدمت میں جائیں، ان سے کہیں کہ ہم مسجد کے قریب یہ گناہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو کرنا ہے آپ کہیں اور جا کے کیجئے، اس مسئلے پہ سنجیدگی سے غور کیجئے۔ اور میڈیا کے جو حضرات بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، بے غیرتی کو فروغ دے رہے ہیں، بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ آگ جو لگائی گئی ہے، اس آگ کے ذریعے سے آپ کا گھر بھی نہیں بچے گا۔ اور اگر یہ بات پہ یقین نہیں آتا تو ایسے بے شمار واقعات چھپ بھی گئے ہیں اور روزانہ یورپ کے اخبارات میں آ رہے ہیں، یورپ آپ رابطہ کیجئے، معلوم کیجئے بے حیائی، بے غیرتی اور بدنگاہی کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گناہ جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کا نام ہے جوع البقر کی بیماری۔ وہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ انسان اگر فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو پھر اس کو سکون نہیں ملتا۔ آپ دیکھیے کہ جس نے حلال طریقے سے شادی کی اس کی زندگی پوری سکون سے گزر جاتی ہے، لیکن جس آدمی کو حرام کی عادت ہو جاتی ہے تو اس آدمی کو دیکھا گیا کہ اس کو کسی کل چینی نصیب نہیں ہوتا، ادھر منہ مارا، ادھر منہ مارا، ادھر منہ مارا، ادھر منہ مارا، سکون نہیں مل رہا۔ اب یورپ کے اندر باقاعدہ ایسے گروپ وجود میں آ گئے ہیں کہ جو زنا کرنے کے بعد باقاعدہ کاٹ ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کو تسکین نہیں ملتی، چھری سے کاٹ ڈالتے ہیں، خلاف فطرت کام کر رہے ہیں اس کو تلاش کرنے کے لیے، حتیٰ کہ یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ معاملہ انسانوں سے آگے بڑھ کے جانوروں تک چلا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ گناہ
یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب انسان نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا اور جو لوگ اس راستے کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے تو ان کے گھر بھی نہیں بچیں گے، اور ان کو ہماری بد دعا ہے کہ ایسے لوگ جو اسلامی معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اجاڑ دے۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر معاشرے کو تباہ کر دیا جائے، معاشرے کے اندر بے غیرتی پھیلا دی جائے، معاشرے کے اندر فحاشی پھیلا دی جائے، معاشرے کے اندر بے غیرتی پھیلا دی جائے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ معاشرے کے اندر، مومنین کے معاشرے کے اندر بے غیرتی فحاشی کو عام کرنا چاہیں گے، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کو رسوائی مقدر ہوگی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب تیار ہے۔ تو لہذا مخلصانہ یہ بات ہے کہ کم از کم اتنی بے حیائی نہ کیجئے کہ مسجد کے قریب، آپ سوچئے کہ ہندوستان کے اندر مسجد کے قریب اگر کوئی ہندو باجا بجاتے تھا اس پہ مسلم ہندو فسادات ہو جاتے تھے، اور آج بھی ہندوستان کے اندر مسلم مساجد کے قریب سے جب ان کی بارات جاری ہوتی ہے کافی کلومیٹر پہلے اس کے باجے بند کر دیتے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار اور ہندوستان سے مائگریٹ کر کے ہم لوگ اس لیے آئے تھے کہ یہاں پر بقول محمد علی جناح صاحب کے کہ ہم یہاں پر پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں۔ تو ہم سوچیں کہ ہم قائد کے فرمان کے خلاف تو نہیں کر رہے، کچھ نہیں، اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، جس قائد کی کہتے ہو تو اس کی تو مان لو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے